السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا ایمانکم بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الفتيح الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، کچھ عرص کرنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معمول ناشری کے شہنشاہ سید علی رسول قادری برکاتی المعروف نظم میاں مارا کی لکھی ہوئی نعتیہ کلام جو انہوں نے 1981 میں یہ نعت پاک لکھی تھی، پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، کہ ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط، کہ ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط، کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، طیبہ کی سیر کو چلے قدموں میں ان کے جان دے، طیبہ کی سیر کو چلے قدموں میں ان کی جان دے، اور دفن ہو ان کے شہر میں ہے یہی التجا فقط، کہ دفن ہو ان کے شہر میں ہے یہی التجا فقط، کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، نزا کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو، نزا کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو، میری نظر کے سامنے گنبد ہو وہ ہرا فقط، میری نظر کے سامنے
گوہرا فقط کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط منکر نکیر قبر میں ہم سے سوال جب کرے منکر نکیر قبر میں ہم سے سوال جب کرے ایسے میں ورد ہم رکھیں آپ کے نام کا فقط ایسے میں ورد ہم رکھیں آپ کے نام کا فقط ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط دنیا کی ساری نعمتیں میری نظر میں ہیں جو دنیا کی ساری نعمتیں میری نظر میں ہیں دنیا کی ساری نعمتیں میری نظر میں ہیں یہ رکھنے کو سر پہ گر ملے نعلین مصطفیٰ فقط یہ رکھنے کو سر پہ گر ملے نعلین مصطفیٰ فقط کے ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط نعت رسول پاک ہے نظمی کا مقصد حیات یہ نعت رسول پاک ہے نظمی کا مقصد حیات نعت رسول پاک ہے نظمی کا مقصد حیات کیا آخری دم لبوں پہ ہو سرکار کی ثنا فقط آخری دم لبوں پہ ہو سرکار کی ثنا فقط کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط کہ ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محترم سامعین کرام پچھلے کئی جمعہ سے لگاتار میرا موضوع عشق مجازی کے متعلق تھا کیونکہ آج کل کے دور میں یہ بڑا فتنہ ہو چکا ہے اور یہ ایک مرض عام کی طرح پھیلتا جا رہا ہے تو میں نے کئی جمعہ اس کے علاج کے متعلق بیان کیا تھا اور پچھلے جمعہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ عشق مجازی کے چکر میں پڑھ کر بہت سارے ہمارے بھائی اور بہت زیادہ ہماری بہنیں فتنہ ارتداد یعنی مرتدہ ہو رہی ہے کافرہ ہو رہی ہے غیر مسلم کے ساتھ شادیاں رچا کر اپنی بہترین دولت ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہی ہے
محترم سامعین کرام، اسی کے متعلق آج بھی میرا موضوع وہی ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی اس مختصر سے وقت میں چند واقعات اور قرآن پاک کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بولے اور ہم تمام حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، بڑی افسوسناک اور انتظارناک اور حیرتناک بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ناک کے نیچے سے ان کی بچیاں، بیٹیاں، بہنیں غیر اچک لے جا رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں باپ کا غرور اور بھائی کا فخر ہوا کرتی ہیں، مگر یہی بیٹیاں بھائی کے اور باپ کے فخر و غرور کو مٹی میں ملا رہی ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیٹوں کی نسبت بیٹیاں اپنے باپ کی زیادہ وفادار ہوتی ہیں، اپنے والدین سے زیادہ محبت کرتی ہیں، مگر پھر یہی بیٹیاں اپنے والدین کو اپنے معاشرے میں شرمندگی کے گڑھے میں دھکیل رہی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی خرابی کیا ہے؟ اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس سے بچنے کی تدابیر کیا ہے؟ میں مسلسل 15 سے 20 جمعے میں بیان کر چکا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے وہ واقعہ اور قرآن پاک کی آیتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو واقعہ سے ہم اور آپ کو عبرت حاصل کرنی ہے اور اپنے ذہن میں بٹھانا ہے اور اپنے گھروں میں اپنے بچیوں کی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے۔ محترم سامعین کرام، میں نے قرآن پاک کی آیت مقدسہ تلاوت کی، غالباً سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، لا تتخذوا بطانہ، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، من دونکم لا یألونکم خبالا، وہ تو تمہاری برائی میں، تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، کوئی موقع نہیں چھوڑیں گے۔ ودوا ما عنتم، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچے، تم سسکتے رہو، بلکتے رہو، روتے رہو، وہ یہی چاہتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، جو یہ باتیں تھیں ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے، ان کے باتوں سے دشمنی تمہاری ظاہر ہو چکی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے سینوں میں ہے یہ تو بہت بڑا ہے، اکبر، یہ بہت بڑا، بہت خطرناک دشمنی انہوں نے اپنے سینے کے اندر چھپا رکھا۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اور ہم نے یہ نشانیاں، یہ آیتیں تمہیں کھول کر ظاہر طور پر بیان فرما دی تاکہ تم عقل ہو، تمہیں عقل ہو اور تم اس سے بچ سکو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں کفاروں سے، غیروں کو رازدار بنانے سے کھلا طور پر منع فرما دیا، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم انہیں رازدار بنا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یألونکم خبالا، وہ تو یہی چاہتے ہیں، یعنی ان کی تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، وہ تمہیں نقصان پہنچاتے رہیں گے، اور بظاہر طور پر وہ تو میٹھے بول کر تم یہ سمجھو گے وہ ہمارے غمخوار ہیں، وہ ہماری تکلیفوں کو دور کریں گے، نہیں، بلکہ ودوا ما عنتم، بلکہ وہ اسے یہی پسند ہے کہ تم تکلیف میں رہو۔ جب تم تکلیف میں رہو گے اسے خوشی ہوگی، اسے مسرت ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے دیوانوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کھلا بیان فرما دیا کہ غیروں کو رازدار نہ بنا، اور وہ تمہاری بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور اسے تو تمہاری تکلیف میں
اور تمہاری اس میں خوشی ہوگی جب تمہیں تکلیف پہنچی لیکن وہ خوش ہوگا. کھلم کھلا اللہ تبارک نے فرمایا. اور آگے فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم، اور اس کی باتوں سے دشمنی جو ہے وہ ظاہر ہو چکی. آج کل کے موجودہ دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہر طرح سے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کے خلاف کبھی ان کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواسیں کی جاتی ہیں، کبھی صالحین کے خلاف، کبھی بزرگان دین کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں. اور یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تو ان کی عورتوں کو، ان کی لڑکیوں کو عشق مجازی کے محبت میں جال میں پھنساؤ اور اس سے شادیاں کرو تاکہ مسلمان خود بخود کمزور ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں آج سے 1400 سال پہلے اس کا ذکر فرما دیا. اگر اس کی بات کہ اگر اس آیت جو آج کل کی موجودہ حکومت پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے، قد بدت البغضاء من افواہہم، اور ان کے منہ سے، ان کی باتوں سے تمہاری دشمنی ظاہر ہو چکی، اور اگلی والی جو اگلا کلمہ ہے وما تخفی صدور اکبر، یہ اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ اس پر پھٹ بیٹھتی ہے کہ انہوں نے جو سینے کے اندر چھپا رکھا نا تمہارے بغض و حسد، وہ بہت بڑی دشمنی ہے. کچھ باتیں تو دشمنی زبان سے ظاہر ہو چکی ہے، اور کچھ دشمنیوں کو، عداوتوں کو انہوں نے اپنے سینے کے اندر چھپا رکھا، وہ بہت بڑا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیواروں، آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اس پر بالکل توجہ نہیں دیتے. ہم یہ چاہتے ہیں غیروں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور آخرت بھی برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے تحت اگر آپ اپنے جسم کا جو بہترین عضو ہے وہ دل، اگر وہ بھی نکال کے غیروں کے قدموں میں رکھ دیں گے تبھی بھی وہ خوش ہونے والے نہیں. اور وہ کبھی اگر ایسا موقع دیکھیں گے جس میں آپ کو تکلیف پہنچائیں گے تو وہ موقع کو کبھی ہاتھ سے گوائیں گے نہیں، وہ موقع کا وہ ضرور فائدہ اٹھائیں گے. اس لیے زیادہ کسی کی جی حضور کرنے کی ضرورت نہیں. شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا ہمیں ملنے جلنے کا حکم فرمایا ہے اسی کے دائرے میں رہ کر غیروں سے ملاقات کریں، غیروں سے تعلقات رکھیں. اس سے اگر شریعت کے حدود کے باہر آپ جائیں گے پھر آپ کا حشر بیکار ہوگا، اور دنیا کے اندر بھی آپ کی بربادی ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کے حکم خلاف ورزی کی وجہ سے آپ کو سزا ملے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج یہی حال ہے کہ ہم غیروں کے بھروسے جو ہے نا رہ رہے ہیں اور غیروں کو خوش کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. حالانکہ غیروں کو خوش کرنے کے بجائے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش کرتے تو آج ہم بہت سارے کامیاب ہوتے، آج ہم دیندار ہوتے، ایک سچے اور پکے مسلمان ہوتے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آئیے میں آپ کو اس واقعے کی طرف لے چلتا ہوں جہاں آج ہمارے وہ واقعہ جو واقعہ سن کر یا پڑھ کر بڑا دل جو ہے نا خون کے آنسو ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے اندر سے. پہلے تو ایسے ہوتا تھا کیونکہ پہلے بیان میں کبھی ایسی باتیں ہوتی تھی، بچپنوں میں ہم سنا کرتے تھے یا کبھی کھیلوں کے درمیان غیروں سے جب بات ہوتی تھی تو کہا دیا کرتے تھے کہ ہمارا مذہب تو ایسا ہے جو ہمارے مذہب کو کوئی چھوڑتا نہیں. تمہارا مذہب میں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے دین کو قبول کر لیتے، مگر کوئی ایک بھی بتاؤ ہمارے مذہب میں جو اس سے پھرا ہو تمہارا دین قبول کیا ہو. مگر آج الٹا ہو رہا ہے. آج دوسرے تو کم، اپنی ہی زیادہ اور اپنی بچیاں ہی زیادہ جو غیروں کا شکار ہو رہی ہیں اور مرتدہ ہو رہی ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے. آئیے میں آپ کو شہر حیدرآبادی کے ایک واقعہ سے آغاز کرتا ہوں. وہ واقعہ جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں 2 جون 2020 کا واقعہ جو اخبارات میں چھپے تھے. ایک نوشین بیگم نام کی خاتون رہتی، اس کی شادی ہوتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اولاد کی نعمتوں سے نوازا بھی تھا. 5 اولاد عطا کی جس میں ان کی 2 لڑکیاں تھیں اور 3 لڑکے تھے. ان کی زندگیاں ہنسی خوشی سے چل رہی تھی اور اچانک اس کی زندگی میں طوفان آیا اور شوہر نے اسے طلاق دے دی. نوشین بیگم
پریشان ہوئی، کیونکہ طلاق ایک شوہروں کا، ایک تو بچوں کی ایک زیادتی، پھر اوپر سے ایک شوہروں سے جدا ہونے کا غم، بڑی تکلیف میں رہی۔ محترم سامعین کرام، پھر ایسے کچھ عرصہ گزرا، پھر 2020 کا لاک ڈاؤن، تو ہر دنیا کے لوگ اسے یاد رکھیں گے، کیونکہ بڑا خطرناک لاک ڈاؤن تھا۔ سارے لوگ مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ اب یہ اپنی زندگی سے، خود اپنی پرورش اور بچوں کو پرورش کے ذمہ داری سے بے حد نڈھال ہو چکی تھی، یہاں تک کہ ایک رشتہ آیا، اس کی عمر بھی 32 سال کی تھی۔ ایک رشتہ ایسا آیا جو 38 سال ایک شخص سے اس کا رشتہ آیا، اور وہ رشتہ ایسا تھا کہ اس نے یہ ذمہ داری قبول کی کہ میں 5 بچوں کی پرورش بھی کروں گا، اس کی ذمہ داری بھی قبول کروں گا، اس کے اخراجات بھی اٹھاؤں گا۔ محترم سامعین کرام، والدین نے اس رشتے کو منظوری دے دی۔ وہ کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ اگر نوشین رمضان میں بھی شادی کرنی چاہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا تھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بڑی خطرناک شرط۔ وہ یہ شرط تھی کہ نوشین وہ شادی مجھ سے جو ہے مسجد کے اندر، کیونکہ وہ لڑکا جو تھا وہ غیر، جس کا نام تھا گگن دیپ۔ محترم سامعین کرام، 2 جون 2020 19 شوال 1441 ہجری کو یہ رشتہ منظور ہوا، اور نوشین بیگم اپنی اسلام پیارے مذہب کو چھوڑ کر غیر مذہب کو اختیار کر کے اسے شادی کر۔ کچھ دنوں تک تو زندگی ہنسی خوشی سے گزری، مگر ایک دن ایسا آیا کہ گگن دیپ کے بھائی نے پولیس کے اندر یہ رپورٹ درج کی، گمشدگی کی، گگن دیپ کئی دن سے لاپتہ ہے۔ جب پولیس نے انکوائری کی تو وہ نوشین بیگ جو مریادہ اگروال نام رکھ چکی تھی، اسی کے گھر کے اندر اس کی گگن دیپ کی لاش ملی۔ ان سے جب پوچھا گیا تو نوشین بیگم جو مرتدہ ہو کر مریادہ اگروال ہو چکی تھی، اس نے کہا کہ گگن دیپ نشے کی حالت میں میری 2 بچیوں پر غلط نظر رکھتا تھا، اس لیے میں نے اسے مار کر اس گڑھے کے اندر دبا دیا۔ محترم سامعین کرام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ میں اس کے ذمہ داران کون ہیں؟ وہ سابقہ شوہر جس نے 5 بچے پیدا کیے تھے، اور بچوں کی ذمہ داری جو ہے شریعت نے، اسلام نے مردوں پر رکھی، عورتوں پر نہیں۔ یہاں تک کہ اگر والدہ چاہے تو دودھ پلانے پر بھی اجرت لے سکتی ہے، اپنے شوہر سے اجرت طلب کر سکتی ہے، مگر وہ شادی کر کے 5 بچے پیدا کر کے چھوڑ دیا، طلاق دے دیا۔ کسی معاشرے میں یا ان کے والدین نے کوئی آواز نہیں اٹھائی کہ یہ 5 بچوں کی ذمہ داری تو شوہر کی تھی، اس نے اس ذمہ داری کو قبول کیوں نہیں کیا؟ اس پر کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ یا پھر وہ معاشرہ یا ان کے والدین جنہوں نے اپنے مسلم خاندان میں اچھا رشتہ نہیں ڈھونڈ سکا اور ایک غیروں کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہ کیا۔ یا پھر وہ معاشرے کے وہ لوگ جو مطلقہ عورتوں پر لعن و طعن کی باتیں کرتے ہیں، لعن و طعن سے ان کے دلوں کو چھلنی کرتے ہیں۔ یا پھر وہ نوجوان جو مطلقہ سے یا بیوہ سے شادی کرنے کو اپنے کسر شان سمجھتے ہیں، یہ میری بے عزتی، یہ میری انسلٹ ہے کہ میں کسی طلاق شدہ عورت سے یا مطلقہ یا بیوہ سے میں اپنی شادی کروں۔ یا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ مالدار حضرات جو اپنی نام و نمائش کے لیے تو لاکھوں کروڑوں روپے لٹاتے ہیں، مگر مطلقہ کے اور بیوہ کے لیے کوئی انتظام نہیں کرتے، ان پر کچھ خرچ نہیں کرتے۔ اگر کچھ خرچ بھی کرتے ہیں جیسے عام آدمی کو دیتے ہیں ویسے اسے بھی دیتے، حالانکہ اوروں سے زیادہ مطلقہ اور بیواؤں کا زیادہ حق ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوار میں نے کئی جگہ دیکھا بھی جو کٹ رمضان کی تیار کی جاتی ہے، جتنا اوروں کو دیتے ہیں دوسرے لوگ بھی وہ لیتے ہیں، اگر بیوہ ہے یتیم ہے پھر بھی اسے بھی ایک ہی دیتے، حالانکہ اسے پورے سال بھر کا اگر راشن دے دے تو کوئی فرق اسے نہیں پڑتا۔ دوسرے کو نہیں ملے کوئی بات نہیں، ان کے گھر میں کمانے والا ہے، مگر جو بیوہ ہے جو مطلقہ ہے اسے گھر میں تو کوئی کمانے والا نہیں ہے، اس کی تو کوئی آمدنی نہیں ہے۔ مگر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر اوروں کو نہیں دے گے تو ان کا نام کیسے ہوا؟ لوگوں تک فیس بک ٹویٹر پر ان کے فوٹو اور کٹ کے ساتھ تصاویر اخبارات کی زینت کیسے بنی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ان کے ذمہ داران کون؟ وہی
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوست، ہر افراد اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر وہ چاہتی، اگر ان کے والدین چاہتے یا ایسے حضرات چاہتے تو اسے شادی کر سکتے تھے، اور ان پر وہ جو سابقہ شوہر تھے اس پر دباؤ ڈال کر ان کی اولاد کو ان کی ذمہ داری سونپ دیتے تھے، مگر ایسا کسی نے نہیں کیا، اور بعد میں بس شو اور اپنے بچیوں کا ایمان بھی گوا بیٹھے اور اپنے بچیوں کو ایک کفار کے آنگن میں دھکیل دیا۔ اسی طرح کے ایک واقعات ایسا بھی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیواروں جو شوہر کی لاپرواہی کی وجہ سے، یہی چیولہ کا واقعہ ہے۔ میرا ذہن اگر ساتھ دے رہا ہے تو غالباً 2020 یا 19 کا واقعہ ہے، جب چیولہ کے اندر ایک TRS کے لیڈر نے ایک بچی کے ساتھ زیادتی کی تھی، مسلم بچی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ لڑکی سوسائڈ کر لی تھی، خودکشی کر لی تھی۔ اس سے پہلے اس نے ایک لیٹر لکھا تھا، اور اس کے بعد کافی لوگ اس کے خلاف گئے تھے۔ جب میں حیدرآباد سے آ رہا تھا وقار آباد کی طرف، تو وہاں چیولہ میں نے دیکھا کافی لوگ سینکڑوں کی تعداد میں جلوس نکال رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں انصاف دلانے کے لیے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار میں نے دیکھا کہ واقعی اچھی بات ہے، انصاف دلانے چاہیے، مگر جب اخبارات میں نے پڑھا اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ لڑکی ان کے پاس آئی، جب اخبارات میں نے پڑھا 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد، وہ یہ تھا کہ لڑکی 2 بہن تھی، ایک تو 17-18 سال کی تھی، ایک 10-12 سال کی تھی۔ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے والدین، اس کے والد نے دوسری شادی کر لی۔ جب دوسری شادی کی تو ان کے والد اور ان کی سوتیلی ماں نے اسے دھکے مار کر گھر سے باہر کر دیا، اور یہ لڑکی در بدر بھٹکتی رہی اور کسی جگہ نہیں ملا تو اسی کے جو شخص نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اسی کے گھر میں یہ رہنے لگی، اور جھاڑو آنگن پوچھا یہ سب کام کرنے کے لیے وہ رہتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اس پر کس نے دھکیلا؟ وہ معاشرہ اگر اسی وقت اس پر آواز اٹھاتا کہ اے شخص تیری بیٹی ہے، تیری ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کی، اخراجات اٹھانے کی، تو پھر یہ آج ایسا حال نہیں ہوتا۔ وہ کسی کے غیر کے گھر میں آ کر نہیں پلتی، کسی کے غیر کے گھر میں وہ نہیں آتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان، یہ آج معاشرہ بن چکا کہ جب شروع میں جو بیماری ہوتی ہے